السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سہیل افریدی کی لاہور آمد کی، اور ساتھ بات کریں گے تحریک تفویض عین پاکستان کی، کہ جو حکومت کی پیشکش پہ مذاکرات کر رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سہیل افریدی کی، جو کل سے لاہور آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا جب لاہور پہنچنے سے پہلے جو ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اگر دیکھیں جب وہ اسلام آباد سے آگے نکلے پنجاب کی حدود میں، تو چکری انٹرچینج پہ ان کے ساتھ مطلب جو پنجاب پولیس ہے اس کا رویہ، اس کے بعد بہرا انٹرچینج پر اس طرح جب ٹھوکر پہ آئے، مطلب مسلسل ان کے لیے ایک رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ اور اس بات پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ واضح ایک ثبوت ہے کہ آپ کو عمران خان کا کتنا زیادہ خوف ہے اور پی ٹی آئی کا کتنا خوف ہے۔ اور اس خوفناک جو سچویشن تھی، ایک سٹریس کریٹ کی ہوئی تھی، لوگوں کے اندر خوف طاری کرنے کا جو ماحول بنایا ہوا تھا، اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں نکلے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا پرانا قلعہ ہے لیبارٹری چوک، وہاں پہ اتنی زیادہ پولیس کی طرف سے سختی تھی، اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ یہ اتنی خوف کے باوجود اتنے لوگ نکلے، اور ایک سی ایم کے لیے آپ دیکھیں کہ اتنا خوف ہے کہ جب عمران خان نکلے گا تب عوام کا سمندر امڑ آئے گا، اور ابھی یہ سختی تھی، اس کے باوجود اتنی عوام نکلی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو ہوا، وہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ جو آپ نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چکری انٹرچینج سے پھر بہرا انٹرچینج پہ موٹر وے پہ جو رویہ کیا، اس کے بعد جو ادھر ٹھوکر پہ رویہ ہوا، پھر وہ انتہائی تکلیف کی بات کہ وہ ایک صوبے کا سی ایم ہے، وہ آپ کی صوبے میں آ رہا ہے، آپ اس کو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو سرکاری مہمان ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ جو رویہ ہوا، اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو ان کے ساتھ رویہ ہوا، دھکم پیل ہوئی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے سٹنگ منسٹر کے ساتھ جو رویہ انہوں نے کیا، بڑا قابل افسوس ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی ایک شرمناک بات ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایم این اے ہے، جو سٹنگ ایم این اے ہے، ان کے ساتھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم این اے ہے، شاید کھٹک ہے، وہ پھر بھی یہ دیکھیں جو سیکیورٹی سٹاف ہے پنجاب اسمبلی کا، ان کا رویہ بڑا ہی غیر مہذبانہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ برداشت نہیں ہے ہم کسی پارٹی کو آزادانہ ماحول دیں۔ ہم شاید ہمارے اندر اتنا خوف ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی سے، تو آپ ڈر کس بات کا ہے؟ آپ کی جو اطلاعات کی منسٹر ہے، آپ ان کی لینگویج دیکھیں، ایک سٹنگ منسٹر، اور قابل افسوس بات اس کی لینگویج آپ دیکھیں۔ اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ انتہائی غیر مہذبانہ گفتگو، یہ ایک ذمہ دار آپ پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ اس قسم کے لینگویج بولیں گے صرف اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے؟ کیا آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے خلاف کوئی زبان استعمال کرتا ہے ایسی، آپ کو تب پیکا ایکٹ یاد آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی نہیں رہی اقتدار میں تو آپ نے بھی تو جانا ہے نا، کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی اس نے بھی جانا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی پارٹی کو اس کا جمہوری حق چھینے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر پروٹیسٹ کرتا ہے، وہاں پہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کے پروف ہوتے ہیں، وہ کوئی پارٹی کرے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی بیان بازیاں دیں کہ پی ٹی آئی ہماری اس بیان بازی سے کچھ غلط وہ بھی آگے سے ریاکٹ کرے، تو ہم عوام کو کہیں یہ دیکھیں جی ہم کہتے تھے نا۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ کے پروونس میں آیا ہے، آپ اس کو خوش آمدید کہیں، بڑے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کریں۔ آپ نے دیکھا ہری پور میں الیکشن ہوئے، 100% وہاں پہ دھاندلی ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ ایک بھی کوئی ایف آئی آر مسلم لیگ نون کے خلاف ہوئی؟ ایک بھی ان کا کوئی کارکن تک اریسٹ ہوا؟ یہ جمہوریت ہے۔ یہ جو آپ ماحول بنا رہے ہیں وہ ایک خوف کا ماحول ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی سے یا ان کے کارکنان سے اتنا خوف ہے کہ آپ جب کوئی
چھوٹی سی ریلی میں 900 تو دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا امپیکٹ بالکل صحیح نہیں جا رہا، دنیا میں ہماری آواز جمہوریت کی آواز نہیں جا رہی، ہم جمہوریت پسند کنسیڈر نہیں ہو رہے۔ اب ہم بات کریں تحریک تفضیل آئین پاکستان کی، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واضح تو جواب نہیں آیا، لیکن جو تحریک تفضیل آئین پاکستان ہے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا، کیونکہ محمود خان اچکزئی، اس کے بعد علامہ راجر ناصر عباس صاحب، ان کو عمران خان نے مذاکرات یا کوئی بھی ڈیسیژن لینے کا پورا مینڈیٹ دیا ہے۔ تو ایک خوشائن بات ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ جو مزاحمت کی سیاست ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے ہرگز بھی۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اعلان کر دیا ہے کہ 8 فروری 2026 کو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر شٹر ڈاؤن کال کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 8 فروری 2024 کو لوگ نکلے تھے، ایسے ہی 8 فروری 2026 کو لوگ نکلے۔ وہ ان کی کال اپنی جگہ، لیکن جو مذاکرات کا ماحول ہے، حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے، ویسے لگتا تو نہیں حکومت سنجیدہ مذاکرات میں، مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات کی شکل میں اگر عمران خان کی رہائی ہوتی ہے اور ان کو اسٹریٹ موومنٹ کی یا جلسے جلوس کی اجازت دی جاتی ہے تو ہم نہیں رہیں گے، ہماری حکومت نہیں رہے گی۔ ان کے مائنڈ میں یہ بات پکی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں تو اسی صورت میں کریں گے کہ عمران خان خاموشی سے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ باہر تو جائیں گے نہیں، وہ اس پہ تو کسی صورت بھی نہیں مانیں گے۔ اب ان کا یہی موقف ہے کہ وہ جیل سے نکلے تو اپنے کسی بھی گھر میں، زمان پارک میں بیٹھ جائیں، بنی گالہ میں بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، ہمیں چلنے دیں۔ تو یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا ہے، یا جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے کرنا ہے، یا پھر علامہ ناصر عباس جو سارے یہ لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ جو حکومت ہے یہ کہیں نہ کہیں ایسا غیر سنجیدگی دکھائے گی تو جو مذاکرات ہیں وہ شاید پائے تکمیل تک نہ پہنچے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اگر کامیاب ہونے کے قریب آئے تو ان کا کوئی نہ کوئی منسٹر اٹھ کے کوئی ایسا بیان دے دے گا، ادھر سے پی ٹی آئی کا کوئی منسٹر اٹھ کے ایسا بیان دے دے گا تو وہ سبوتاش ہونے کی ایک بڑی سب کے پاس ایک اسٹرانگ وجہ بن جائے گی، خاص طور پہ حکومت کے پاس۔ تو یہ دل بڑا کر کے سیاست کرنی پڑتی ہے، پولیٹیکل لوگوں کو اس بات سے نکلنا پڑے گا کہ کبھی بھی آپ اس طرح تنگ نظر سے سختی کر کے سیاست کے کلچر کو آپ پروان نہیں چڑھا سکتے۔ آپ لوگوں کو دبا کے کبھی بھی آپ بڑے سیاسی لیڈر نہیں بن سکتے جب تک آپ کا دل بڑا نہ ہو، جب تک آپ یہ سوچیں کہ ہم چیزوں کو بھولیں گے۔ اگر ہمارے حریف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، ہم بڑا دل رکھ کے یہ چیزوں کو بھولنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے ملک کے لیے، لوگوں کے فائدہ مند ہے، بزنس مین اٹریکٹ کرے گا، باہر سے مزید بزنس مین آئے گا، باہر سے جو انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر۔ اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک مستقل مزاجی بھی بنانی ہے۔ اب ہمارے جو پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے، ہماری ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے وہ مشکل نہیں رہتی، کوئی 2 سال کوئی 3 سال، اگر کوئی مشکل رہے تو اس میں بھی اسٹیبلٹی آئے تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی بھی چیز کی ایک کنٹینیو چلے، کوئی 10 سال کوئی ان کا روڈ میپ ہو تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اب ہر گورنمنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے شاید 2-3 سال بعد ہم نہ رہیں، وہ رات دن ایک کر کے قرضے باہر سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، چائنا سے، سعودی عربیہ سے، یو اے سے، سب سے لے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ڈیولپمنٹ کروائیں، اتنے روڈز، اتنے ہم وہ کھالے، اتنے وہ مطلب سیوریج کی گلیاں صاف، ان کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ شاید انہی چیزوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، اب یہ دور بدل چکا ہے۔ اب یہ شاید وہ والے لوگ نہیں رہے جو روڈز بنانے پہ آپ کو دیں گے ووٹ، یا آپ گلیاں پکی کر دیں گے یا سیوریج ٹھیک کر دیں گے۔ اس سے اطمینان ایک ضرور آئے گا، لیکن اب فوکس ہے نظریات پہ، اب فوکس ہے آپ ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اداروں کو مضبوط کریں، آپ ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں، آپ انصاف پہ مبنی ایک قانون لے کے آئیں، آپ انصاف پہ مبنی پہ
ان کو امپلیمنٹ کروائیں اداروں کے اندر، تب لوگوں کو ایک سکون کا سانس ملے گا، لوگوں کو یقین ہوگا اپنے لا پہ، اپنے قانون پہ، لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں کسی ادارے میں جا کے رشوت نہیں دینی پڑے گی، ہمیں لائنوں میں لگ کے کھڑا اگر ہم ہو رہے ہیں تو پیچھے سے جو سفارشی ہے وہ آ کے 5 منٹ میں اپنا کام کرا کے نہیں جائے گا۔ ہر بندے کے ساتھ پوری لائلٹی کے ساتھ ادارے چلیں گے۔ آپ اس پہ عمل کروائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔